ہمارے معزز گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو نور عطا کیے تاکہ دو اندھیرے ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ وہ دو نور کون سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور رمضان ہے اور نور قرآن مجید ہے، یعنی رمضان مبارک کی روزے رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ دو اندھیرے کون سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں چراغ جلایا تو اس کی قبر میں نور ہوگا اور اس کے لیے اس مسجد کے نمازی کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حاملان عرش اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ مسجد قائم رہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان سرکش جن اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام رمضان شریف میں اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 3 مرتبہ اعلان کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی معافی چاہنے والا ہے کہ میں اس کو معافی عطا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں ہر روز 10 لاکھ قیدیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جو عذاب کے مستحق ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں جمعے کے دن ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگاروں کو عذاب دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے آخری دن اتنے گناہگاروں کو بخشتا ہے جتنے کہ پہلے تاریخ سے آخر تک بخشے جاتے ہیں۔ کتاب میں واقعہ ذکر ہے ایک شخص جس کا نام محمد تھا اور تمام سال تاریک الصلاۃ رہتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ بہت عمدہ کپڑے پہنتا اور اپنے آپ کو مختلف الانواع خوشبو سے آراستہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور اپنے قضا شدہ نمازوں کی قضا لوٹاتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ توبہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے معاف کرے۔ جب اس کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا مجھے میرے رب نے رمضان مبارک کی حرمت اور تعظیم کے صدقے سے بخش دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک میں تم میں سے کوئی روزہ دار اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایک جانب سے کروٹ بدلتا ہے تو دوسری جانب اس کو ایک فرشتہ کہتا ہے اے بندے اللہ تجھ پر برکت ڈالے اور تجھ پر رحم کرے، اور جب وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں عمدہ بستر عطا فرما، اور جب وہ کوئی کپڑا پہنتا ہے تو اس کا کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کو جنت کے لباس عطا فرما، اور جب جوتا پہنتا ہے تو وہ جوتا اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کے قدموں کو صراط پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جس برتن میں کھانا تناول کرتا ہے تو اس کا برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کو جنت کے برتن عطا فرما، اور جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گھر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما اور اس کے قبر کو روشن فرما اور اس پر اتنی رحمت زیادہ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے اے میرے بندے تیرا کام دعا کرنا ہے اور ہمارا کام قبول کرنا ہے، تیرا کام سوال کرنا ہے اور ہمارا کام عطا کرنا ہے، تیرا کام مغفرت مانگنا ہے اور ہمارا کام معاف فرمانا۔